نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں مسئلہ بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ذکر جو ہے یہ قلوب کی تسکین ہے، اطمینان ہے قلبوں کا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام میں ذکر بالجہر اور ذکر اجتماعی پر کر رہا ہوں۔ اجتماعی ذکر کرنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا، اس پر میں نے پیچھے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ پروگرام کافی ہے، اگرچہ اس میں سے بعض چیزیں رہ گئی تھیں بیان کرنے والی۔ وہ پروگرام 2 حصوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کو ایک ہی حصے میں کیا تاکہ سوال اور جواب سارے ایک میں آ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اس کے بعد مجھے مدینہ منورہ سے ایک حاجی صاحب ہیں، ان کا نام حاجی عبدالرزاق تھا، اور ان کے ایک دوست حاجی منشا صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے اجتماعی ذکر پر پروگرام کیا اور اس کے اندر جو اجتماعی ذکر کرنے کے مخالف لوگ ہیں ان کی جو دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتماعی ذکر کرنے والوں کو اور بلند آواز سے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا اور ان کو فرمایا تھا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ خوارج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس روایت پر آپ نے گفتگو کی تو وہ کہنے لگے ہم نے یہ پروگرام سنا اور ہم نے وہاں مدینہ منورہ کے اندر بہت سے لوگوں سے اس روایت کے اوپر بات کی ہے، تو ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس پروگرام کو آہستہ آہستہ سمجھا کے ان کے مطابق ہمیں دوبارہ حدیث اثر ابن مسعود پر دوبارہ کلام کر دیں۔ ایک تو بات انہوں نے یہ کہی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے قریب رہتے ہیں اور ہماری حاضری ہوتی ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور شہدائے احد کے مزار پر۔ تو ہم سارے پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ کا پروگرام بھی۔ تو انہوں نے ایک بات اور کی جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ میں دوبارہ یہ پروگرام دوبارہ نہیں، انشاءاللہ ریپیٹ نہیں ہوگا، دوسرے اینگل سے میں بات کروں گا اس کے اندر۔ انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ آپ نے شہدائے احد پر بھی ایک پروگرام کیا تھا ازالہ شبہات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شہدائے احد کی قبروں پر آ کر سلام کہتے ہیں تو قیامت تک شہدائے احد ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اس دن کے بعد ہم جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ حدیث اور وہ ساری بات ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم شہدائے احد سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور خاص کر مصعب بن عمیر کا میں نے بہت تذکرہ کیا تھا، ہم ان سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم سلام کہہ رہے ہیں، وہ وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کو اصالِ ثواب کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ دعا گو ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں احد پر جانے کی ہماری جو حاضری کی کیفیت تھی وہ بدل گئی۔ تو مجھے اس بات سے بہت مسرت ہوئی کہ ایک تو فون مدینہ منورہ سے، اور سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو احد پر حاضری کی کیفیت کو بیان کیا تو انہوں نے کہا اس کو دوبارہ کر دیں۔ تو میں اس کو دوبارہ کروں گا، لیکن میں کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر تکرار نہ ہو۔ میں کوشش کروں گا وہ باتیں جو پہلے میں کہہ چکا ہوں وہ نہ ہوں، بلکہ جو رہ گئی تھی باتیں وہ ہو جائیں۔ اب میں اس کا سبب بیان کر دیا، اب میں اس کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نفس مسئلہ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا حکم قرآن و حدیث میں ہے
اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو وہ ہے جس پر ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں. وہ ذکر یہ ہے، وہ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، آہستہ ذکر کرنا، انفرادی طور پر تنہا ذکر کرنا. تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں آہستہ ذکر کرے، اکیلا بندہ بیٹھ کر ذکر کرے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم جو اجتماعی بلند آواز سے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہمہ وقت اجتماعی اور بلند آواز سے تو ذکر نہیں کرتے. اکثر و بیشتر 99% تو ہم ذکر انفرادی طور پر اور اپنے طور پر ہی کرتے ہیں. ہاں محافل میں جب ہو تو پھر وہ دوسری بات ہے. تو ہم اسے ذکر خفی اور ذکر انفرادی ہم بھی الحمدللہ کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ذکر کا معنی ہے تلاوت قرآن کرنا انفرادی طور پر، واعظ و نصیحت کرنا یا اس کے دروس میں، قرآن کے دروس میں بیٹھنا، حدیث کی مجالس میں بیٹھنا، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ میں بات واضح کر دوں، الحمدللہ ہم ذکر خفی انفرادی ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی ذکر ہے، انفرادی بھی ذکر ہے، اجتماعی بھی ذکر ہے، واعظ بھی ذکر ہے، دروس قرآن، دروس حدیث، ہم بھی سب ان کو ذکر مانتے ہیں. تو یہ گویا ذکر کی جو پہلی قسم ہے خفی، انفرادی، دروس قرآن، تلاوت کا یہ ذکر جو ہے، اس میں ہم میں اور ہمارے شبہ ڈالنے والوں میں اختلاف نہیں ہے. اب دوسری جو قسم ہے ذکر کی وہ ہے ذکر بالجہر، جس کو ذکر لسانی، ذکر باللسان کہتے ہیں. بلند آواز سے ذکر کرنا ہے اور اجتماعی طور پر ذکر کرنا ہے. اور وہ ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر. لیکن اس میں ہمارے شبہ ڈالنے والے یہ دوست کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر مجرد نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا مل کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر کا مل کر ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اپنے طور پہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے تو وہ اس کی مرضی رہے گی. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس چیز کو میں نے بیان کرنا ہے وہ پہلے والی نہیں، تلاوت قرآن کا ذکر، تسبیحات کا ذکر، دروس کا ذکر، اس پر باس نہیں. دوسرا ذکر جو ہے اجتماعی اور بلند آواز سے ذکر کرنا، اسماء حسنہ کا ذکر کرنا، تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گفتگو کروں گا. اب جب ہم دوسری طرف اس مسئلے پر آتے ہیں تو ہمارے سامنے دو طرح کی روایات آتی ہیں. جہاں تک کبھی کبھار، ہمیشہ ہمہ وقت نہیں، وہ میں نے کہا ہم نماز کے بعد ہر وقت یہ تو نہیں کرتے کہ جب بھی نماز پڑھیں گھر والوں کو بٹھا لیا، شیخ مریدوں کو بلا لے تو وہ اجتماعی ذکر ہی ہر وقت کرتے ہیں. نہیں، نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں اجتماعی، بعض جگہ ہوتا ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواز ہے، اس کی دلائل ہیں. تو جب محافل ہوتی ہیں تو محافل میں ہم بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کا ہم جب ثبوت دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں بخاری اور مسلم سے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے بعد اجتماعی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کی موجودگی میں ذکر کیا، صحابہ نے بھی ساتھ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا. وہ روایات میں بتا چکا ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مختلف جگہوں پر گئے. تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف کی النبی الامی کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے کہا صحابہ جب گئے کیسر کے پاس تو انہوں نے بلند آواز سے ذکر کیا اور اس کا محل ہلنے لگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ثبوت بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنے کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے ہے، قرآن سے مطلق ہے، اور قرآن سے بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو پہاڑ اور اشیاء اور پرندے ان کے ساتھ ذکر کرتے، تو گویا وہ بھی اجتماعی ذکر تھا. تو ثبوت کا بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنے کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، عمل صحابہ سے اور امت کے اجتماعی عمل سے ثابت ہے. لیکن جو اس کو بدعت کہتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو مبیح الدم تک بھی کہہ دے کوئی تو مجھے کچھ عجب نہیں معلوم ہوگا. اب ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے تو وہ ایک دلیل لاتے ہیں جو بخاری مسلم سے نہیں ہے، یعنی ہمارا بخاری مسلم سے دلیل. اب جب وہ اپنا ایک بیان کر اور ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب وہ ثبوت لاتے ہیں کہ ذکر بلند آواز سے کرنا بدعت ہے تو وہ ایک روایت لاتے ہیں
جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور وہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، وہ امام دارمی نے اس کا ذکر کیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں اس کا ذکر، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کا ذکر ہے، طبرانی میں اس کا ذکر ہے، اور محمد بن وزا کی کتاب جو کتاب بدعت کی ان کی فی البدع والنہی عنہا، اس کتاب میں، چاروں کتابوں میں اس کا ذکر ہے، یا ترمذی میں بھی اس کا تھوڑا سا اختصار مختصر طریقے سے ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے دارمی میں ہے۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہماری دلیل قرآن سے، ہماری دلیل بخاری سے، ہماری دلیل مسلم سے، ہماری دلیل محدثین سے، علماء اولیاء امت کے عمل سے، ان کی دلیل ایک اثر سے، ایک روایت سے، اور وہ روایت بھی ثابت نہیں، وہ بھی ضعیف۔ مگر کیا کیا جائے کہ جب وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی ذکر کی مخالفت میں اس کو وہ لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا بیان کرنے والا، عبداللہ بن مسعود کی روایت کی انہوں نے نکال دیا مسجد سے، وہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اور ذکر کرنے والوں کو بدعتی کہا، وہ بندہ ہوتا ہے تربیت یافتہ، وہ چلاک ہوتا ہے، وہ بات میں موضوع کو بدلنا جانتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ بات کرتا ہے وہ سادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ سادہ اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ مجھے پورا قرآن، پوری حدیث، پورا رجال، پوری تفسیر، مجھے پورا ماہر ایکسپرٹ ہوں، تو وہ جو اس کی ظاہری چمک دمک ہوتی ہے نا، وہ سادہ لوگوں کو یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک نمبر بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ نمبر ایک بات نہیں ہوتی، وہ تو 2 نمبر بات ہوتی ہے۔ اب 2 نمبر میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کتابوں کے حساب سے دیکھیں تو دارمی، طبرانی اور فی البدع والنہی عنہا، یہ جو کتاب ہے محمد بن وزا کی، یہ دوسرے نمبر کی کتابیں ہیں، تو اس حساب سے تو وہ دوسرے بخاری مسلم کے مقابلے میں وہ دوسرے نمبر کی بات ہو گئی۔ اور دوسرے اس اعتبار سے دوسرا نمبر میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر اجتماعی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ حضور کی سنت ہو گئی، صحابہ نے کیا، تو اب ایک طرف عمل مصطفیٰ ہو حضور کی موجودگی میں، اور ایک طرف اجتہاد ایک صحابی ہو، وہ بھی ایک غلط غیر صحیح روایت سے وہ ثابت ہو، تو اب وہ جو بیان کرنے والا وہ اتنی چمک دمک سے بیان کرتا ہے کہ سادہ بندہ اس کو نمبر 1 سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا روب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ تربیت یافتہ ہوتا ہے، رٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بیچارہ عاشق رسول ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، ظہوری صاحب کا، اعظم صاحب کا، نیازی صاحب کا کلام سننے میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اگر تو کوئی نعت کی بات ہو نا، ٹیون اونچی نیچے ہو، تو اسی وقت گل میں اس پکڑ لے، مگر جب کتاب آئے گی فی البدع والنہی عنہا کی، تو پھر وہ اس کا گلا تو نہیں پکڑ سکتا، اور اتنی زور سے بات کہے گا، اتنی جزم کے ساتھ کہ وہ سننے والا کہے گا یہ بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے اپنی بات کو وہ پہنچا لیتے ہیں، وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تو 1 نمبر 2 نمبر بات کو وہ 1 نمبر سے اوپر لے جاتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں، اب بھی ہوگا لیکن جب میں پاکستان بچپن میں تھا، اب بھی کون سا زمانہ بدل گیا، وہی باتیں ہیں کہ کپڑے والے دکان پر لوگ جب کپڑے، عورتیں، بچیاں کپڑے لینے کے لیے جاتی ہیں، تو وہ ایک 2 چھوٹے بلب لگے ہوتے ہیں دکان کے اندر، تو وہ داخل ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں کپڑا چاہیے، تو جب وہ کپڑا آگے پھینکتا ہے نا تھان ایسے، ادھر سے وہ 500 ووٹ کے، 1000 ووٹ کے بڑے بلب لگے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو آن کر دیتا ہے دکاندار، تو وہ کپڑا اگرچہ 2 نمبر ہو لیکن ان کی روشنی اتنی پڑتی ہے کہ وہ بیچاریاں 2 نمبر کو 1 نمبر سمجھنے لگتی ہیں، لیکن ہوتی وہ چمک دمک ہے، تو جب ظاہری چمک دمک ہوتی ہے تو اس چمک دمک میں وہ 2 نمبر کو 1 نمبر سمجھ لیتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے سادہ جو لوگ ہیں وہ اس کو اس طرح سے ان کے جال میں آ جاتے ہیں اور وہ ان پر اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔